وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کی 18 نمبر آیت مبارکہ سے ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ ہم اس کے تعارف میں پڑھتے آئے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیات 111 اور اس کے اندر رکوع 12 ہے، اور مکی موضوعات ہمارے سامنے ہیں۔ مکی معاشرے کی جتنی برائیاں ہیں اس کو اس سورہ مبارکہ میں اجاگر کر کے ان کو مدنی ماحول میں ڈھالنے کی اللہ نے ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ تو آج کی آیات مبارکہ بڑی اہم ہیں ہماری فکر کے لیے اور ہمارے عمل کے لیے۔ بڑے کام کی باتیں آج کی آیات میں ہیں۔ ایک اسلامی معاشرہ، ایک مدنی معاشرہ کن اصولوں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اللہ نے گن کر چند چیزوں کو بیان فرما دیا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم نے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا کہ اللہ اگر بستیاں ہلاک ہوئیں اور بستیوں میں رہنے والے بھی ہلاک ہوئے تو بندہ بچ کیسے سکتا ہے؟ بندہ کیا کرے؟ تو اللہ تیری رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو آج وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو اللہ کی رحمت کا انسان کو سزاوار بناتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ یہ پہلا فیز ہے۔ من کان یرید العاجلۃ، دنیا میں کام کر کے لوگوں کو خوش کر کے اپنی واہ واہ کروانے والی اس شخصیت کا تذکرہ ہے جس کو اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں دے دیں گے لیکن پھر قیامت والے دن تمہارا کوئی حصہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس سے اگلی آیت میں یہ ہے کہ جو دنیا میں کوشش کرتا ہے لیکن اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے تو اللہ اس کی کوشش کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ دو آیات کا مفہوم ہے۔ تو ہمیں اپنا کام کرتے ہوئے دنیاوی فائدہ اگر مد نظر نہ بھی رکھیں، اللہ کی رضا ہو تو دنیاوی فائدہ ہمیں ویسے ہی حاصل ہو جائے گا۔ صوفیاء نے ایک مثال دی ہے کہ اپنے گھر کی ایک کھڑکی رکھ لیں تو آئے گی اس سے ہوا، لیکن آپ نیت یہ کر لیں کہ میں اذان کی آواز سنوں گا تو اذان کی آواز پہ ثواب مل جائے گا اور کھڑکی سے ہوا ویسے ہی آ جائے گی۔ یہ کیفیت ہے کہ نیت انسان کی ٹھیک ہو۔ من کانا یرید العاجلہ، من کا معنی جو کانا ہو، یرید ارادہ رکھنے والا، العاجلتا کام کر کے جلدی اس کا ریوارڈ لینا جس کا ارادہ ہو کہ مجھے فوراً اس دنیا میں مل جائے، وہ عالم ہو، وہ شہید ہو یا مالدار ہو، وہ کوئی بھی بندہ ہو جو دنیا میں ریوارڈ لینا چاہے تو اللہ فرما رہے اجلنا لہ فیہا ما نشاء، اجلنا ہم اجلت میں واپس لوٹا دیتے ہیں، لہو اس کو، فیہا اسی دنیا میں ہی، ما نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، لیکن کتنا دیں گے اس کو؟ لمن نریدو جتنا ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں ہم اتنا ہی اس کو دیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی ایسا نہیں ہوگا، وہاں اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال آپ لوگ عموماً پوچھتے ہیں نوجوان نسل کہ غیر مسلم اگر نیک کام کریں تو پھر ان کا ریوارڈ کیا ہے؟ بڑے بڑے خیر کے فلاح کے کام کیے ہیں غیر مسلموں نے لیکن ایمان نہیں تھا تو دنیا میں ان کو ریوارڈ مل رہا ہے۔ آپ بڑے بڑے انسٹیٹیوشن دیکھ لیں غیر مسلموں کے ناموں پر ہے، آپ ہاسپٹل دیکھ لیں، سر گنگا رام یا کوئی بھی کیفیت دیکھ لیں، تو یہ اللہ فرما رہے دنیا میں ان کو ہم نے دے دیا ہے، اور وہ کیا دیا ہے؟ نام، ان کو نام دے دیا ہے، دنیا میں بڑے پرومیننسی ہے ان کے لیے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، لیکن اگر وہ مومن نہیں ہے تو آخرت میں کیا ملے گا انہیں؟ جہنم ملے گا۔ آخرت میں جنت میں جانے کے لیے ان کو کلمہ درکار ہے، کیونکہ یہ اسلام کا فیض ہے کہ تم نے جنت میں بھی جانا ہے۔ تو جس نے اسلام کا سلوگن قبول نہیں کیا پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، یہ جہنم میں جائے گا کیسے؟ یصلاھا، وصل یصل کا معنی ہوتا ہے ملنا، اسی سے نکلا ہے وصال۔ وہ پالے گا یا مل جائے گا اس جہنم میں جا کے، مذموما اس حالت میں کہ اس کی مذمت کی جا رہی ہوگی، لیکن دنیا میں کیا ہو رہی ہوگی؟ دنیا میں اس کی واہ واہ ہو رہی ہوگی، لیکن جب آخرت میں جائے گا تو اس کے لیے مذمت ہوگی، اور صرف مذمت ہی نہیں، مدحورا وہ ٹھکرایا ہوا بھی ہوگا۔
دنیا میں کر رہا تھا تو اس کا ذہن مطمئن تھا لیکن ایمان نہیں تھا، تو وہاں ٹھکرایا ہوا بھی ہے اور مذمت بھی ہے۔ پھر اللہ ہم کیا کریں تو تیری آخرت میں ہمیں رضا ملے، ہم ٹھکرائے ہوئے نہ بنے۔ اگلی آیت میں اس کا سارا روڈ میپ دے دیا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ترجمہ آپ نے کرنا ہے جی، واو کا معنی اور من کا معنی، جو ارادہ رکھتا ہے، الآخرت آخرت کا، ایک بات ارادہ بھی رکھے اپنا کام کر کے، کس کا؟ مجھے آخرت میں اللہ سے ریوارڈ چاہیے اس کا۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، واو کا معنی اور سعا، کوشش بھی کرتا رہے، لہا اس نیک کام میں، آخرت کے لیے، سعیہا پوری کوشش، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت کی نیت کر لے، کوشش کرے ہی نہ، ٹانگ پہ ٹانگ دھرے بیٹھا رہے کہ جی مجھے تو آخرت چاہیے، نہیں، دو کام، ارادہ بھی کرے، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تیسری شرط کیا ہے؟ وہ مومن بھی ہو۔ اب کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، فَأُولَئِكَ، پس یہ خوش نصیب آدمی ہے، کان سعیہم، کہ جن کی کوشش ہوگی، مشکورا، اللہ کے ہاں قبول۔ یہ وہ شخصیت ہے، اس کیٹیگری کے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ پچھلی آیت میں فرمایا جتنا ہم چاہیں گے اتنا اس کو دیں گے جو دنیا کا طلبگار ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی جتنی بھی کوشش ہوگی وہ ساری اللہ فرماتا ہے میں قبول کر لوں گا، لیکن دنیا دار کو پھر میں اتنا ہی دوں گا جتنا میں دینا چاہتا ہوں۔ لیکن جس کی نیت ٹھیک ہے، جس کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ فرما رہا ہے اس کا سارے کا سارا ہی میری بارگاہ میں قبول ہے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ یہ وہ جملہ ہے کہ اللہ نواز رہا ہے مومنوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب ذہن میں بٹھا لیں، خصوصاً پڑھی لکھی نوجوان نسل کے لیے، کہ اگر یہ کافر اللہ کے منکر ہیں تو پھر اللہ انہیں نواز کیوں رہا ہے؟ مسلمان اگر اللہ کی چہیتی قوم ہے تو پھر یہ غریب کیوں ہیں؟ یہ سارے ممالک اسلامی یہ آج محکوم ہیں، غیر مسلم ان کے اوپر حاکم ہیں، یہ مقروض ہیں، وہ قرض دینے والے ہیں، تو اللہ ان سے ناراض تو نہیں ہے، اللہ تو انہیں دے رہا ہے۔ ذرا اس آیت میں اس کا جواب سن لیں۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ، کُلًّا ہر ایک کی، کُلًّا ہر ایک کی، نُمِدُّ ہم کھینچ کے مدد کرتے ہیں، ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ، ان کی بھی کرتے ہیں اور ان کی بھی کرتے ہیں، ہم مدد ضرور کرتے ہیں، من عطاء ربک، جو اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم اس کو ضرور دیتے ہیں، وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی بخشش اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی بخشش کسی بندے کے اوپر محظورا، بند نہیں، اللہ بخشش کر رہا ہے، بخش رہا ہے۔ دیکھنے کے لیے دو آنکھیں مومن کے پاس بھی ہیں اور کافر کے پاس بھی ہیں، انرجی صلاحیت مومن کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم سب کو دے رہے ہیں، کیوں؟ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ یہ اہل سنت کا محبت والا عقیدہ ہے کہ دیتا اللہ ہے، لیکن اللہ کو اپنے حبیب کا وسیلہ اپنی بارگاہ میں بڑا پسند ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، محبوب آپ کے رب کی عطا کسی کے اوپر بند نہیں، یعنی دینے والے رب کا تعارف کس کی تعارف سے ہے؟ رسول اللہ کے تعارف سے۔ محبوب آپ کے رب کی عطا اور بخشش کسی کے اوپر بند نہیں ہے، محبوب اللہ دیتا ہے، اور جو آپ کی بات کو مانتا ہے اللہ پھر اس کو نوازتا ہے، پھر ابو جہل اور ابو لہب کو نہیں نوازا جاتا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اگر تمہیں یقین نہیں آتا قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے اور مکے میں رہنے والے ابو جہل اور ابو لہب، اگر تمہیں یقین نہیں آتا رب کی عطا کا، تو ذرا دیکھو ہم نے بعض کو بعض پر کتنی فضیلت دی ہے۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس بیٹے زیادہ ہے، کسی کے پاس جان، صحت اور طاقت زیادی ہے، لیکن باقی چیزیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق عطا کرتا ہے۔ انظر، ذرا دیکھو، کیفا، کیسے، فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے کیسے فضیلت دی ہے۔ کسی کے پاس کچھ زیادہ ہے، کسی کے پاس کچھ زیادہ ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس فن زیادہ ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس دنیا میں سکون زیادہ ہے۔ یہ ساری کیفیات اللہ فرما رہے دیکھو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے، لیکن وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا،
یہ جو دنیا ہے یہ نجات کا دار و مدار نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، ایسی بات نہیں. دنیا ساری غیر مسلم آج مسلموں کو قرض دیتی ہے، لیکن وللآخرۃ اکبر درجات، اصل جو ہے وہ بات یہ ہے کہ واو کا معنی اور لام تاکید کے لیے ہے، الآخرۃ آخرت، اکبر درجات، درجوں کے اعتبار سے، مدارج کے اعتبار سے سب سے بڑا مرتبہ آخرت میں ملنے والے ریوارڈ کا ہے. وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور سب سے زیادہ جو فضیلت اور اعلیٰ معاملہ ہے وہ قیامت کا معاملہ ہے اور آخرت کا معاملہ ہے. اب جی مدنی معاشرے کے تھوڑے سے اصول ہیں، یہ میرے اور آپ میں سے ہر بندے سے ریلیٹڈ ہیں. جس کے پاس 10 روپے ہیں اس نے بھی 30 دن کا بجٹ بنانا ہے، جس کے پاس 1 لاکھ ہے اس نے بھی مہینے کا بجٹ بنانا ہے. غریب ہو امیر ہو، ماں باپ ہر ایک کے ہوتے ہیں، کسی کے زندہ کسی کے دنیا سے چلے گئے. اب یہ جو اگلی آیات مبارکہ ہیں یہ خرچ کے حوالے سے، ماں باپ سے تعلق کے حوالے سے اور قریبی رشتہ داروں، مسافروں، مسکینوں کے حوالے سے ہیں، فضول خرچی کرنے کی ممانعت کے حوالے سے ہیں. کیوں؟ یہ مدنی معاشرے کے اصول ہیں، کیونکہ یہ صورت کون سی ہے؟ مکی، اور ان کو ماڈل دیا جا رہا ہے ایک معاشرے کا جس کی بنیاد جا کے ہجرت کے بعد رکھی جانی کہ اے اہل مکہ تم بھی اس بات کو مان لو تو یہ معاشرہ مدنی معاشرہ بن جائے گا، یہ محبت بانٹنے والا معاشرہ بن جائے گا. اب مدنی معاشرے کی اصول ذرا سنیں جی، یہ ہم سب کے لیے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، لا تجعل، نہ بناؤ مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی اور معبود. اپنی خواہشات کو، اپنی انا کو، اپنے رشتہ داروں کا یہ ایک سلسلہ کہ میرے رشتہ دار کیا کہیں گے اگر میں نے یہ نہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت نہ ڈالو. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ. معبود فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ ہوگا کیا؟ فتقعد، تم بیٹھے رہو گے. اسی لیے ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں آخری بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ کہتے ہیں. فتقعد، اگر تم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود بناؤ گے اور اپنے کاموں میں اللہ کے علاوہ کسی کی خوشنودی مد نظر رکھو گے تو فتقعد، تم بیٹھے رہو گے. مذموما مخذولا، مذموما تمہاری مذمت بیان کی جاتی رہے گی، اور مخذولا تمہیں ندامت اٹھائی پڑے گی. جی مثلا ہم لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اور ہماری شادیوں بیاہوں میں یا کہیں بھی اگر سیلٹ بھی تھوڑا سا مسئلہ کریٹ کر دے تو لوگ ایک بہت بڑی دعوت سے واپس آ کر بھی آخری جملہ کیا ہوتا ہے؟ بسارا کوئی ٹھیک تھا لیکن سیلٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مذموما، اگر تم اللہ کی رضا کو مد نظر نہیں رکھو گے، لوگوں کی رضا مد نظر رکھو گے تو پھر مذموما تمہاری کیا کی جاتی رہے گی؟ مذمت بیان کی جائے گی. اور مخذولا، تمہیں خذلان اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اگلی آیت ہے جی ہماری نوجوان نسل کے لیے. میاں بیوی کے تعلقات، والدین کی باتیں تو ہو گئیں، اب والدین کے ساتھ جو ایک اولاد کا تعلق ہے یہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، واو کا معنی اور قضا، حکم دیا ہے ربو کا، محبوب تیرے رب نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے حکم دیا ہے اللہ تعبدو، ان کا معنی کہ، لا کا معنی نہ، تعبدو تم عبادت کرو، اللہ تعبدو تم عبادت نہ کرو، الا ایاہو مگر کس کی؟ صرف اللہ کی. یہ پہلا حکم ہے جی مدنی معاشرے کا، اسلامی معاشرے کا پہلا اصول، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کی عبادت اور توحید کا تذکرہ ہے قرآن میں، ہر اس جگہ پہ تقریباً 98% اللہ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. جن کے والدین چلے گئے دنیا سے وہ کیسے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے؟ جن کے موجود ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، جن کے چلے گئے ان کے بارے میں بھی اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا. ایک انصاری حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں حضور میرے والدین دنیا سے چلے گئے تو بعد موتہما، ان دونوں کے مرنے کے بعد بھی میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم کر سکتے ہو. الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعا کرتے رہو، ان کے لیے دعا کرتے رہو، ان کی والاستغفار لہما، ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہو، اور ان کے کیے گئے وعدے پورے کرتے رہو، اور ان کے جو دوست احباب تھے ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتے رہو. تو تمہارے والدین کے لیے تم مرنے کے بعد بھی خیر کا باعث بن سکتے ہو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما.
اما اگر یبلغن پہنچ جائیں والدین اندکا تیری موجودگی میں الکبرا بڑھاپے کو، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی پہنچ جائے، احدہما کوئی ایک بھی، اگر وہ پہنچ جائے بڑھاپے کو، او کلاہما، او کا معنی یا کلاہما وہ دونوں، وہ ایک کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو فلا تقل لہما اف، فا کا معنی پس، لا تقل نہ کہو لہما ان کو اف، تم ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ یہ اب ضروری نہیں کہ اف نہ کہے اور رویہ خراب ہو، نہیں، قرآن اف سے ایک مفہوم کریٹ کر رہا ہے کہ کوئی ایسا کلمہ جو ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہو، ان کے مزاج میں، کیونکہ بڑھاپے میں انسان عموماً چڑچڑے مزاج کا ہو جاتا ہے، تو اولاد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اف تک کا کلمہ بھی نہ کہو، ان کے مزاج کو برداشت کرو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو بھی نہیں، ان کو اف کا کلمہ تک بھی مت کہو اور ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، واو کا معنی اور کل، کہو لہما ان دونوں کو، قولاً کریما، اچھے انداز میں ان سے بات کرو، ان سے بات کرنے کا انداز بھی تمہارا ٹھیک ہو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ ہے پر بچھانا، اپنی آنکھیں جو ہیں وہ فرش راہ کر دینا، اپنے سر کو جھکا دینا والدین کے سامنے۔ وَخْفِضْ، واو کا معنی اور، اخفض جھکا دو، لہما ان دونوں کے لیے، جناح کا معنی ہے پر، الذُّلِّ عاجزی کے پر ان کے سامنے جھکا دو، عاجز بن کر رہو، من الرحمت، رحمت اور محبت سے ان کے سامنے جھکے رہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، ان کے ہوتے ہوئے یا ان کے چلے جانے کے بعد بھی۔ واو کا معنی اور، کل عرض کرتے رہو اللہ کی بارگاہ میں، رب اے میرے رب، ارحمہما ان دونوں کے اوپر رحم فرما، کما ربیانی جیسے انہوں نے میری تربیت کی، مجھے پالا، صغیرہ جب میں چھوٹا تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اب کوئی اوپر سے کر رہا ہے والدین کی، کوئی اپنے دل سے کر رہا ہے، اللہ فرما رہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ربکم تمہارا رب، عالم جانتا ہے، بما فی نفوسکم جو تمہارے دلوں میں چھپا ہے اس کو تو اللہ جان رہا ہے کہ تم کیوں کر رہے ہو، کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پراپرٹی اولاد نے لینی ہوتی ہے تو والدین کے تھوڑے سے آخری عمر میں قریب ہو جاتے ہیں، تو اللہ جان رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے، کیا تم نے واقعی اطاعت سے والدین کے ساتھ محبت کی ہے یا دنیاوی مال بٹورنے کے لیے تم نے کی ہے۔ تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے اولاد ماں باپ کو مار دیتی ہے۔ آج سے کوئی 10-15 دن پہلے کا واقعہ قلعہ گجر سنگھ میں کہ ایک نوجوان لڑکے نے اپنی ماں کو ذبح کر دیا اپنے دوست کے ساتھ مل کر کہ یہ وہ پراپرٹی جو ہے وہ ماں اپنے بیٹے کے نام نہیں کرتی۔ تو یہاں دو سوال ہیں کہ جو اپنی ماں کو ذبح کر رہا ہے قصور اس کا بھی ہے، لیکن جس ماں نے اس کی تربیت نہیں کی قصور تو اس کا بھی ہے۔ تو یہ سزا ماں کو دنیا میں بھی مل گئی ہے کہ میں نے بیٹے کی تربیت نہیں کی تو وہی بیٹا میرے برے انجام کا سبب بن گیا ہے۔ اس لیے دونوں طرف میں سوالیہ نشان اور رہنمائی ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، ان اگر تکونو تم ہو جاؤ گے صالحین نیک ہو جاؤ گے تو فإنہ کان للأوابین غفورا، فا کا معنی پس، انہو بے شک اللہ تبارک و تعالی، کانا ہے، للأوابین توبہ کرنے والوں کے لیے اور رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا بخشنے والا، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اگلی آیت کو بھی ذرا اس کے ساتھ میں لا لیں، یہی نہیں کہ والدین کے درپے ہو رہے ہو اور معاشرہ جو ہے وہ تمہارے ظلم کی وجہ سے چیختا رہے، نہیں، والدین بھی ٹھیک ہیں لیکن معاشرے کے لوگوں کے ساتھ بھی تمہارا تعلق ٹھیک ہونا چاہیے کہ تم پہلی آیت پڑھ کے یہ کہو جی میرے ماں باپ خوش رہیں باقی ساری دنیا جہنم میں جائے، ایسا نہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، واو کا معنی اور آتے دیا کرو، ذَا الْقُرْبَى قریبی رشتہ داروں کو، حَقَّهُ ان کا حق قریبی رشتہ داروں کو بھی دو، وہ ایک ہو یا دو ہوں، قریبی رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو۔ والمسکین، یہاں ترتیب بھی دیکھ لیں، مسکین کو دینا پہلے ہے یا قریبی رشتہ دار کو دینا پہلے؟ قریبی رشتہ دار کا جو ذکر ہے وہ پہلے۔ اس کے اندر بھی بڑا فلسفہ ہے، اس کے اندر فلسفہ یہ ہے کہ اگر ہر بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو مستحقین کو دیتا رہے تو دنیا میں کوئی مسکین نہیں بچے گا، اس لیے ہر بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ نظر دوڑائے۔ ہم جب صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو عموماً ذہن میں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں مستحق ہے یا نہیں، لیکن قرآن نے یہ اسلوب دیا ہے کہ تم ان کو دو تو تمہیں دل میں اطمینان ہوگا کہ یہ واقعی مستحق ہے۔
میں کوئی کے پی کے میں کسی بندے کو تو جانتا نہیں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں، لیکن ذل قربا کو میں جانتا ہوں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں۔ تو ہر بندہ اگر اس فلسفے پر عمل کرے تو اس کو صدقہ اور خیرات بہترین طریقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ قربانیاں یہاں ہوتی ہیں اور کھالیں کشمیر کے جہاد کے لیے چلی جاتی ہیں۔ یہاں کھال آپ کی جل رہی ہے، اس کا سب سے پہلا مستحق آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، اور لوگ پروفیشنلی پھر جو ہے وہ بہت دور تک پہنچا دیتے ہیں۔ معاشرہ اسی وجہ سے بہتر نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کے محلے کی مسجد میں مدرسہ ہے تو آپ کے سارے صدقہ خیرات کا مستحق کون ہے؟ وہی مدرسہ ہے جہاں آپ کے قریبی بچے پڑھتے ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور دیا کرو رشتہ دار کو اس کا حق، وَالْمِسْكِينَ، اور مسکین کو بھی دیا کرو، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافر کو بھی دیا کرو۔ سبیل کہتے ہیں راستے کو، اور ابن سبیل کہتے ہیں راستے کا بیٹا۔ کیوں کہ جو راستے پہ چل رہا ہے راستہ ہی اس کا سب کچھ ہے۔ جس نے منزل پہ جانا ہے اس کا سارا انحصار کس پہ ہے؟ راستے پہ ہے۔ اولاد کا انحصار اپنے والدین پہ ہوتا ہے، تو اس کو مجازن ابن سبیل کہا گیا ہے، یعنی سفر راستے کا بیٹا، یعنی مسافر۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور یہ بھی نہ ہو کہ فضول خرچی کرتے رہو، خیال ضرور رکھو والدین کا، قریبی رشتہ داروں کا، مسکینوں کا اور ابن سبیل کا، لیکن وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، واو کا معنی اور، لا تُبَذِّرْ، فضول خرچی نہ کرو، تبذیرا، ایسے ہی پھینکتے جانا، یہ فضول خرچی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو فضول خرچی ہوتی کیا ہے؟ نیکی کے کاموں میں، حلال روزی میں اس کی ریکوائرمنٹ سے بڑھ کے خرچ کرنا، یہ فضول خرچی ہے۔ اور جو حرام ہو، حرام کے راستے میں ہو، وہ پھر یہ فضول خرچی نہیں ہے، تبذیر نہیں ہے، وہ تصریف ہے، اسراف ہے۔ اس کو اللہ فرما رہا ہے، شاید اس سے متصلی، ہاں اگلی آیت مبارک ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ ایک ہے حلال کاموں میں، حلال روزی میں جتنی ریکوائرمنٹ ہو اس سے زیادہ خرچ کر دینا، یہ فضول خرچی ہے۔ اسراف کیا ہے کہ پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، جہاں جا رہا ہے وہ بھی حلال کا راستہ نہیں ہے۔ ان کو اللہ کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں کہ یہ پہلے کسی کی مار دھاڑ بھی کر رہے ہیں اور آگے معاشرے میں برائی پرموٹ کر رہے ہیں، تو شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ برائی پرموٹ کرتا ہے، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، تو یہ بھی اپنے رب کے ناشکرے ہیں۔ اگلی آیت کا تعلق بھی اسی موضوع کے ساتھ ہے، بس آخری۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر تنگ دستی کی وجہ سے بندہ والدین کا خیال نہ رکھ سکے، دوائی نہ لے کے دے سکے، غریب مسکین کا، قریبی رشتہ داروں کا نہ خیال رکھ سکے، تو پھر کیا کرے؟ اس کو پریشان نہ ہونا چاہیے ان کلمات کو سن کر کہ اللہ کہہ رہا ہے قریبی رشتہ داروں کو دو، میرے پاس تو دینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تنگ دستی کی وجہ سے تمہیں ان سے منہ پھیرنا پڑے، تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں دینے کے لیے کسی کو، ابتغاء رحمت من ربک، تو تم اپنے رب کی رحمت یعنی خوشحالی کے متلاشی رہو، ترجوہا، جس کی تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔ اگر ہے نہیں تو مانگتے رہو پھر اللہ سے، اللہ دے تاکہ میں اپنے رشتہ داروں کو دوں۔ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور یہ بات جو ہے نا یہ بڑی کمال پتے والی بات ہے۔ اگر تم مالی لحاظ سے مدد نہیں کر سکتے ان کی تو فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، فا کا معنی پس کل، کہتے رہو، لہم ان کو، قولا میسورا، آسانی والے کلمات، اچھا جملہ، تمہارے اخلاق اچھے ہوں، نرمی سے گفتگو کرتے رہو، اللہ تعالیٰ یہ بھی تمہارا عمل جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ یعنی کہ پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے تو کیا کرے؟ نرم انداز میں گفتگو کر لے کسی سے۔ ہمارے ہاں نرم مزاجی جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے۔ سڑکوں پہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ انسان مار دیتا ہے دوسرے بندے کو، برداشت نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کو۔ تو یہ ذہن میں بٹھا لیں اگر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کسی کو پیار کے بول دے دو، اعلیٰ اخلاق سے بول دو، اللہ کو یہ بھی بڑا پسند ہے۔ اللہ اس مدنی معاشرے پہ کہ جن اصولوں پہ قائم ہے، اللہ ہمیں ان اصولوں کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔